ایک رات مولانا جلال الدین رومی نے اپنے استاد شمس تبریز کو اپنے گھر دعوت دی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب وہ ان کے گھر آئے سب چیز تیار تھی، کھانا برتن سب رکھے جا چکے تھے۔ جب وہ آئے تو آ کے کہنے لگے کہ کیا تم میرے پینے کا بندوبست کر سکتے ہو؟ تو جلال الدین رومی کہنے لگے کہ آپ کیا پینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، میرے لیے شراب لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ شراب پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر تم منگا سکتے ہو تو جاؤ میرے لیے شراب لے آؤ۔ تو وہ جلال الدین رومی نے کہا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میری باہر عزت ہے، میں کیسے جاؤں؟ میں شراب لے کے آؤں گا، لوگ مجھے دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ انہوں نے شمس نے کہا کہ آپ اپنے نوکر کو بھیج دیجئے، اپنے ملازم سے کہیے کہ وہ لے کے آ جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے ملازم کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے گی، میری بات خراب ہو جائے گی کہ میرے مرشد شراب پیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کہا، خیر آخر بہت اصرار پر انہوں نے چادر اوڑھی، جلال الدین رومی نے چادر اوڑھی اور وہ بازار کی طرف نکل گئے، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے چھپ کے جانے لگے چادر لپیٹ کے۔ جب وہ گئے وہاں پہ دکان پہ اور انہوں نے جا کے وہاں سے اس سے شراب مانگی اور شراب کی بوتل لے کے چھپا کے انہوں نے اندر اپنی چادر کے رکھ لی۔ جب وہ چادر کے اندر رکھ لی تو کسی ایک نے ان کو لیتے ہوئے دیکھ لیا۔ لوگوں نے جب دیکھ لیا تو شور مچا دیا، کہا کہ رومی شراب پی رہا ہے، رومی شراب لے رہا ہے، شراب۔ اتنا شور مچایا کہ پورے لوگ اکٹھے ہو گئے بازار کے۔ کسی نے ان کو مارا، کسی نے ان کو دھتکارا، اور کچھ لوگوں نے ان پہ تھوکا اور کہا کہ تم کیسے وہ ہو استاد، کیسے اللہ کے بندے ہو کہ تم شراب پیتے ہو؟ تو وہ خاموش رہے۔ لوگوں نے ان کی چادر گھسیٹ لی۔ جب چادر گھسیٹی تو اس میں واقعی بوتل شراب کی نکلی۔ کچھ لوگ تو ان کو مارنے کے در پہ ہو گئے کہ بس اب ان کو ہم جان سے مار دیں گے، اور وہ اسی طرح مار پیٹ کر رہے تھے کہ اتنے میں شمس تبریز کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اسے، یہ شراب رومی نہیں پیتا۔ تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراب کی بوتل نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ شراب ہے، میں نے خود شراب خانے سے ان کو لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کے ہاتھوں پہ 2-4 قطرے شراب کے ڈالے اسی بوتل کے، اور کہا کہ یہ سرکہ ہے۔ جب ان لوگوں نے سونگھا اور دیکھا تو واقعی اس میں سرکہ تھا۔ جو شمس تبریز تھے انہوں نے پہلے ہی جا کے دکان والے سے بول دیا تھا کہ جب میرا شاگرد تم سے یہ لینے آئے تو اسے سرکہ ایک بوتل میں دے دینا۔ تو اس طرح جب لوگوں نے شراب کے پیچھے، اس غلط فہمی کے پیچھے میرے شاگرد سے برا سلوک کیا۔ جب وہ گھر آ گئے اور تو رومی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجہ تھی، یہ آخر سب آپ نے کیوں کیا کہ شراب لینے مجھے بھیجا اور یہ سب؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اس لیے کہ دیکھو یہ سب تمہیں عزت دے رہے تھے۔ کیا عزت تھی تمہاری؟ یہ 4 مطلب اس بوتل کے پیچھے کہ تم شراب پیتے، انہوں نے 1 منٹ میں تمہیں مارا، دھتکارا، دھکے دیے اور تم پہ تھوکا بھی، اتنی تم پہ سختی کی، تو یہ عزت تو نہ ہوئی؟ یہ 4 گھڑی کی عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے، جو پروردگار کی نظر میں ہے۔ جب آپ کو اصل عزت ملے تو وہ اللہ کی ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے کیا گھڑی میں عزت کرتے ہیں، گھڑی میں عزت اتار پھینکتے ہیں، لوگوں سے عزت نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ اصل عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی عزت کرو، اللہ سے احترام، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس سے کیا سبق لیا ہم نے یہ سبق لیا کہ دنیا کے لوگ ظاہری ہیں، چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور کسی کی قدر کرتے ہیں تو اس کے اثاثے کے اوپر کرتے ہیں یا اس کی چیزوں پہ، اور جہاں وہ شخص غلطی کرے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ کتنی بڑی مثال انہوں نے دی۔ اپنے اللہ کو راضی کریں
اپنے اللہ کو خوش کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور اس پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔